الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، طریقہ، آپ کی گائیڈنس سب سے بہترین گائیڈنس ہے. خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں ہم لوگوں کو سکھائے، جو بتائے، جو تعلیم دی، اس کی یاد دہانی یہ خطبوں میں ہوتے رہتی ہے. اور جتنا ہم اللہ کے رسول کے طریقے کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو، گائیڈنس کو اپناتے جائیں گے، اتنا فائدہ ہوتے جاتا. اس میں سے ایک گائیڈنس یہ ہے، یا ایک چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صحابہ کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ یہ لوگ بہت، اللہ نے ان کو عزت دی، کامیابی دی، لیکن وہ لوگ پیسے میں بہت زیادہ آگے نہیں تھے، دولت میں زیادہ آگے نہیں تھے، لیکن ان کے پاس جو چیزیں تھیں وہ بہت اچھی خوبیاں تھیں. اس میں سے ایک اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے جو آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ لوگ اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. سیلفشنس، سیلف لیسنس، اپنا کم سوچتے تھے، دوسروں کا زیادہ سوچتے تھے. اپنا فائدے کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، دوسروں کے فائدے کی زیادہ پرواہ کرتے. یہ ان کی ایک صفت تھی. ہم اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے، چاہے تو پہنچ سکتے، کم از کم ان کے اخلاق، ان کے اعمال کو اپنا کر، لیکن ہم لوگ تھوڑا تو اس میں سے کچھ اپنانا چاہیے کہ انسان اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا فائدہ بھی سوچے. کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں. چونکہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ آسمانوں والا اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندگی ایک آزمائش کے لیے دیا. نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی طاقت میں کوئی کمی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر چیز دینے کے بعد ٹیسٹ کرنا چاہتا کہ ہم لوگ کیا کرتے، اور ہم کو اس پہ وعدہ بھی کرتا کہ تم لوگ ایسا کرو گے تو میں اور دوں گا. آلریڈی بہت کچھ دے دیا اللہ تعالیٰ، اور بولتے کہ دیکھو تم زندگی ایسے گزارو گے تو اور اللہ تعالیٰ تم کو عطا کریں گے. تو وہ چیز آج مسلمانوں میں یا انسانوں میں وہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کی بربادی ہو رہی ہے. ہم لوگوں کی قومیں، ہماری قوم یا ہماری حکومتیں یا ہماری جماعتیں، جمعیتیں، یہ سب چیزیں امت کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ اس لیے بن گئی کہ اس کے اندر یا اس کے عہدوں پہ اس کے ذمہ دار دوسروں کے ہاتھوں میں بک گئے اپنے فائدے کے خاطر. اپنا فائدہ، حالانکہ انسان جیتا کتنے سال؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال. اور نقصان آئندہ آنے والی ساری نسلوں کو نقصان. جب امت کے افراد جو ذمہ دار ہیں، امانت کو سمجھتے کہ یہ میری امانت ہے میرے ہاتھ میں، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ ایک سینٹر ہو، چاہے وہ ایک تنظیم ہو، چاہے آپ ایک گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو ہوں، وہاں پہ امت کا سوچنا ہے کہ بھئی یہ دنیا مر کے جانا ہے، چھوڑ کے جانا ہے، تو انسان کبھی بکتا نہیں. جو قوموں کے لیڈر، جو قوموں کے مفکرین، بڑے لوگ
اپنی امت کا سوچتے وہ امت عزت سے جیتی ہے، برکتوں سے جیتی ہے. تو وہ امت کو برباد کرنے والی چیز خود غرضیاں ہیں. بک جاتے لوگ، کبھی راز فراہم کر دیتے، کبھی ایسے فیصلے کرتے جو امت کے حق میں نہیں ہوتے، کبھی ایسی باتیں مان لیتے جس سے امت کا نقصان ہوتا. کیوں؟ اپنے فائدے کے خاطر، خود غرضی. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ کی کامیابی کا اہم ترین سبب بل یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ان کو نقصان بھی ہے تو وہ دوسروں کی بھلائی سوچتے تھے. ان کو نقصان ہے، معلوم ہے کہ میرا نقصان ہے، لیکن بھلائی دوسروں کی ہے. اور یہ انسان کیوں نہیں کر سکتا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کو آپ لوگ ترجیح دے رہے ہیں، دنیا کو پریفر کر رہے ہیں. والآخرۃ خیر وابقیٰ، انسان آخرت کا سوچنا چاہیے. انسان اپنا نہیں دوسروں کا سوچے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائیوں کا، اچھائیوں کا انتظام فرماتے اللہ تعالیٰ. تو اسی لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بات واضح ہے. آپ اپنا فائدہ کم سوچئے، اپنے سگے بھائی کا فائدہ زیادہ سوچئے. جائیدادوں میں جھگڑے، گھروں میں جھگڑے، آرام میں جھگڑے، دو بچے کمرے میں سوتے اسی کے لیے لڑ لیتے، اختلاف. اب اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دو کمروں بنا دیتے دو بچوں کے لیے. آپ کے پاس پیسہ ہے، دو کمرے تو آپ بنا دیے، لیکن دو دل جوڑ نہیں سکے. آپ دو دل جوڑ نہیں سکے. جبکہ جب دل نہیں جوڑتے تو پھر امت کیسے جوڑ سکتی ہے اور امت کیسے ترقی کر سکتی. تو یہاں پہ ایثار والی بات ہے کہ مجھے پسند ہے لیکن میرے بھائی کو پسند نہیں ہے، اس کا خیال. میاں بیوی کے مسئلے، بیوی کی اپنی خواہشات، شوہر کی اپنی خواہشات. بیوی کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا شوہر، اس کو تکلیف نہ ہو، اور شوہر کو یہ سوچنا چاہیے کہ بیوی کو تکلیف نہ ہو. جب ہم ایک دوسرے کا سوچیں گے، اللہ ہمارا سوچتا ہے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب بندہ دوسروں کا سوچتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے ہوئے رہتے ہیں. بھول گئے ہم لوگ. میں بہت ملک کے پینا پہ نہیں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے خاندانوں میں، اپنے گھروں میں، آپ کی کلاس میں، آپ کی مسجدوں میں، اعتکاف کے موقعوں پر، اور جو ہے نا جمعہ کے موقع پر جب آبادی زیادہ ہوتی لوگ، اس وقت دیکھیں گے لوگ اپنے اپنے جو ہے نا اس میں اختلافات، کہ ہمیں اچھی چیز چاہیے، اچھی جگہ چاہیے، اے سی کے نیچے جگہ چاہیے اعتکاف میں، وغیرہ وغیرہ مسائل. ایسے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. کہاں کا وہ ایمان ہے؟ چھوٹی چیز، ہلکی چیز. ہم مرتبہ اللہ کے لیے، من ترک للہ عوضہ اللہ خیرا من. کیسی کیسی باتیں اللہ کے رسول سکھا کے گئے. کوئی چیز اللہ کے واسطے چھوڑ دو، اللہ اس سے بہتر دیتے تمہارے کو، اس سے بہتر دیتے. آج نہیں دیتے، کل نہیں دیتے، لیکن دیتے، غریب میں دیتے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں. تھوڑے وقت کے بعد من ترک للہ عوضہ اللہ خیرا من، جو چھوڑ دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا کرتے ہیں. ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح حدیث ہے، کہ ایک مرتبہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے باہر سے. اب وہ زمانے میں ہوٹلوں کا تو تصور نہیں تھا، اور وہ زمانے میں باہر رہنے کا بھی تصور نہیں تھا. انسانیت تھی نا. آج کل ہر چیز کو بزنس بنا دیا گیا. آج کل تو ماں باپ بننے کے لیے بھی بزنس ہے، ماں بننا بھی بزنس، باپ بنانا بھی بزنس بن گیا، کاروبار. تو جو چیزوں کی انسان کو ضرورت تھی بزنس بن جاتا وہ. تو انسانیت کہاں فکر کرتی. تو وہ زمانے میں ایسا ہوتا کہ مجھے یاد ہے ہمارے بچپنے میں ہوٹل سے کھانا منگانا عیب کی بات تھی. کسی مہمان کے لیے مہمان سمجھتا تھا کہ ہماری بے عزتی ہو رہی، وہ گھر کو نہیں جاتے تھے. کیوں؟ کہ مہمان کی عزت کا تقاضا ہے کہ گھر والے اس کے لیے پکائیں. میں 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 40-50 سال پہلے کی. بہرحال
تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک پڑوسی آئے تو ہمارا نیو جنریشن، الفا جنریشن، زی جنریشن یہ سوچتے ہوٹل میں کہیں کو جا کے نہ ٹھہرے، بلکہ ہوٹل نہیں ہوتی تھی کہیں بھی، کافروں میں ہوتی تھی نہ مسلمانوں میں ہوتی تھی. انسانوں کو انسان، پڑوسی اور جو ہے کہ بستی والے سپورٹ کرتے، ہیلپ کرتے، جگہ دیتے، ایمان کا حصہ بولے اللہ کے رسول. آج کل تو ہم رشتے لگانے کو بھی بزنس بنا دیے، سیلفی رشتے .com، اور ہر جگہ لگا دینا سیلفی یا کہ اسلامک بلکہ بزنس. اسلام سکھانا بھی بزنس ہو گیا. جتنا اسلام جہاں آتا اتنا زیادہ مہنگا ہو جاتی چیز. عجیب بات یہ ہے، وما اسلکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ. اللہ کے رسول بولے کہ میں فری میں اسلام سکھانے کے لیے آیا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. آج ہمارا اسلامک بینکنگ، اسلامک بزنس، اسلامک اسکولز، اسلامک ہر چیز پیسے سے چلتی، ایمان سے، اخلاق سے، ادب سے. وہ چلنے کا ختم ہو گیا وہ زمانہ. تو کہاں سے برکتیں ہوتی ہیں؟ کافروں کے انسٹیٹیوشن فری میں چل سکتے، کرسچنوں کے چل سکتے، ہندوؤں کے چل سکتے، بدھسٹ کے، ایتھسٹ کے، سائی بابا کے چل سکتے. میرا ایک دوست ایک مرتبہ اس کو اوپن ہارٹ سرجری تھی، تو سائی بابا کے ہاسپٹل میں اس کو کئی 5-10 لاکھ کا فری میں کر دیتے. صرف اس کے اوپر دستخط کرو میں سائی بابا پہ ایمان لاتا ہوں، خدا ہے وغیرہ ہے، بلکہ لکھنا تھا. صرف وہ چھوڑ کے آ گیا. لکھنا ہے فری میں. میں کوئی آسمانوں کی باتیں صحابہ کی نہیں کر رہا ہوں، میں آج کے وہ حالات کی بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس کوئی اسلامک ہاسپٹل ہے فری میں؟ بھائی تو اللہ پہ، رسول اللہ پہ ایمان لا، تیرے کو فری ہے. جاؤ ہندوؤں کے دیکھ لو، کرسچنوں کے دیکھ لو، سب کے دیکھ لو ہے. ہمارے پاس اسلامک ہاسپٹل بولے تو سب سے مہنگا، پھر اسلامک اسکول بولے تو مہنگا، اسلامک سینٹر، اسلامک نشید، کچھ بھی بولو مہنگا. دوسروں کے گانے فری میں، ہمارے اسلامک پیسوں میں. یہ حال ہے امت کا. کیوں؟ چونکہ ہم لوگ دنیا سے پیسہ کما نہیں سکے تو اسلام کے ذریعے سے کمانے لگ گئے. اب جب اسلام بھی پیسے کا کنورٹ ہو گیا، رشتے بھی کنورٹ ہو گئے، ہر چیز جو دین کی چیزیں تھی بزنس میں کنورٹ ہوتی جاتی ہیں، تو وہاں سے برکتیں، عزتیں، کہ یہ امت کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوں گے کہ نبی کے نمائندے، یہ کہاں سے ہوگا؟ تو بہرحال اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک آدمی آئے. سوچو، ان کے پاس بڑی بلڈنگیں نہیں تھی، ان کے پاس بڑی مسجدیں نہیں تھی، ان کے پاس بڑے رہنے کے گھر نہیں تھے، بڑی کاریں نہیں تھی، لیکن ان کا ایمان، ان کا دل بہت بڑا تھا. ایک صحابی آئے، ایک آدمی آئے. حدیث میں صحابی نے جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے باہر سے آدمی آیا. اللہ کے رسول کے 10 گھر 9 گھر آدمی کو بھیجے، جا کے دیکھو. عائشہ کا گھر گیا، صفیہ کے گیا، زینب کے گیا، خدیجہ تو نہیں تھے اس وقت، دوسرے ام سلمہ کے گھر گئے، سب کے گھر کو گئے. کیا خیال ہے آپ کو کیا ملا ہوگا گھر میں؟ ہماری عورتیں آج شکوے شکایتیں کرتی، فریج بھر کے رہتا. ہمارے بچے شکوے شکایتیں کرتے، گھر کے سامنے گاڑیاں ٹھہری ہوئی رہتی. آج ہمارے بڑے لوگ جو ہے نا ٹینشن میں رہتے، اللہ کے فضل سے بینک میں پیسے بڑے ہوئے رہتے. وما اس کے حدیث میں ہے کہ کون جاتا ہے جاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ان کے پاس جواب آیا، ما فقلنا نساؤہ ما معنا الا الماء. اللہ کے رسول آج رات میں سوائے پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. پورے گھروں میں اللہ کے رسول کے ما معنا الا الماء، صرف پانی ہے، صرف پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر بھی سکون سے جیتے تھے، سکون سے رہتے تھے، سکون سے سو جاتے تھے. کل کی بات کل دیکھیں گے. چاہتے تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیتا تھا، لیکن جب سونا آیا تو پھر جھگڑے شروع ہوتے، پھر فساد شروع ہوتا. مسجد کو آمدنی نہیں ہے تو دیکھو وہاں پہ کوئی بھی مسجد کو چلانے کے لیے آتا نہیں. مسجد کو آمدنی کر دو، دکانہ وکانہ بنا دو، تھوڑا عیدگاہ سے کرایہ آنا دو، پھر اس کے بعد سب لوگ کمیٹی میں آنا چاہتے ہیں، میں مسجد چلاتا ہوں، میں مسجد چلاتا ہوں. پیسہ، یہ امت کا فتنہ ہے. فتنۃ امت المال، میری امت کا فتنہ پیسہ. پیسے کی وجہ سے ایمان گڑبڑ ہو جاتا. تو اللہ کے رسول کی بیویاں کیا بولی؟ ما معنا الا الماء. اللہ کے رسول گھر میں صرف پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرے، کون ہے جو اس
آدمی کی آج مہمان نوازی کرتا. آج رات ایک انصاری اٹھے, بولے میرا حال یہ ہے اور ہماری امت کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی پڑوسی آ جائے اور اس کو کھانا گھر کو لے کے جانا ہے تو ٹھہرو بھائی تھوڑا بیوی سے پوچھ کے آتا ہوں, بولتے فون کرتے. ایسا ہے ہمارے چچیرے بھائی آئے, تائرے بھائی آئے, سگے بھائی آئے, ان کو رات میں کھانا وانا کچھ بھی نہیں ہے, نہیں لانا, خلاص. یہ ہماری امت, سگے بھائیوں کو, یہ دوسروں کی تو دور کی بات ہے, نہیں لا سکتے, ہم نہیں لے کے جا سکتے. ہمارے بیویاں تیار نہیں ہیں, نیو جنریشن تیار نہیں ہے, موبائلوں پہ بڑھنے والی یہ الفا جنریشن تیار نہیں ہے. اپنے بیٹیوں کو, اپنے بیویوں کو سکھاؤ زندگیاں کیسے چلیں گی, گھر کیسے چلیں گے, گھر کیسے چلیں گے. جبکہ میں میرے آنکھوں سے دیکھا, ہماری مائیں, ہماری بہنیں, مہمان آ گئے رمضان میں 12 بجے 10 لوگ آ گئے سفر سے, 12 بجے رات کو ہمارے عورتوں کو, بہنوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو, خالوں کو ہم بولتے کہ بھئی ہمارے پاس وہ سفر سے جاتے جاتے 10 مولانا لوگ آ گئے گھر کو. 12 بجے رات کو اٹھ کے سحری کی پکوان کر دیتے تھے وہ لوگ. ہم نے دیکھا یہ چیزوں کو. 12 بجے رات کو اٹھ کے وہ لکڑیوں کا چولہا شروع ہو گیا. عزت تھی, برکت تھی, انسانیت تھی, ایمان تھا, لوگ عزت کرتے تھے مسلمانوں کے نام سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ صحابی کو انہیں نام تک نہیں ہے, چونکہ گمنام آدمی بولے اللہ کے رسول یہ فضیلت میرے کو ملے گی, لے کے چلے گئے. آپ کیا سمجھے وہ بڑے مالدار آدمی تھے, پیسے والے تھے, ایسا ہے. لے کے چلے گئے, لے کے جا کے بیوی کو بلا کے بولے دیکھو بھائی مہمان آ گیا ہمارے پاس, ان کو کھانا کھلانا ہے. بیوی بولی ما معانا الا عشاء صبیان, 3-4 بچے ہیں گھر میں, ان کو کھلانے کے لیے 6 بقیہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ اور میرے کو بھوکا سونا ہے, بچوں کو کھلانا ہے. الا قوت صبیانی, بچوں کا. تو انہوں بولتے اب دیکھو بھائی اب کیا کرنا, آپ مہمان کو جاؤ بھی جاؤ, نہیں ہوتا ہمارے سے نکلو یہاں سے, بلکہ بھگا دینا آسان تھا. لیکن ایمان, لیکن اخلاق. انہوں بولتے ایسا کرو بچوں کو کچھ تو بھی کر کے سلا دو, اور ہم لوگ کیا کریں گے کھانے کے جیسا تسنو, مطلب تکلف, شو کریں گے کہ ہم کھا رہے بول کے. بعض دفعہ اس میں اور بھی چیزیں اضافہ کی گئی, میں حدیث میں چیزیں نہیں ہیں کہ چراغ بجھا دیے وغیرہ, ایموشنل بنانے کے لیے بھی بہت سے قصہ لمبا ہے وہ, لیکن حدیث میں اتنا ہے. تو بولے کہ بچوں کو سلا دو, اور کھانے کا وقت ازبہی سراجی, چراغ جو ہے نا فی سراجی, چراغ بجھا دو, ہم لوگ کھائے جیسا کریں گے بول کے. تو وہ تو ایسا کر لیے, لیکن ان کا واقعہ قیامت تک کے لیے باقی رہ گیا. جب بھی آیت پڑھی جاتی اس آیت کے ساتھ یہ قصہ ذکر کیا جاتا, لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دل اور ایمان اس سے زندہ ہوتے رہے ان کی قربانی کی وجہ سے. گئے صبح میں تو اللہ کے رسول نے کہا واللہ اعجب بصنیعکم اللیلہ, رات میں جو تم لوگ کرے اللہ اس سے بہت خوش ہو گیا, آسمانوں والا خوش ہو گیا. اور آیت نازل فرمایا, کیا فرمایا, فباتا تاویان, حدیث میں ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کو سلائے اور یہ لوگ بھی اپنے پیٹ پہ کچھ بھی کھائے بغیر پیٹ پکڑ لے کے سو گئے تھے. تو صبح میں جب گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ تعالیٰ نے کہا ضحک اللہ علیک, اللہ خوش ہوا, مسکرایا اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی کو معلوم کیسے ہوتا وہ سب. من فعالکما, تمہاری یہ حرکت جو رات میں تم کرے, اس کے بعد وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ آیت نازل فرمائیں کہ وہ لوگ ہیں جو اپنا نقصان کر کے دوسروں کا فائدہ کرتے ہیں. تو کیا فائدہ ان لوگوں کا, ان کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ بولے وہی آخرت میں کامیاب ہے, وہ اصل کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. یہ دنیا کی کامیابی کیا ہے بھائی؟ کتنے سال کامیاب رہیں گے آپ, پرائم منسٹر, پریسیڈنٹ, مالدار بن کے؟ اصل تو وہ ہے نا پرماننٹ لائف. تو وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, ایسے واقعات سننے اور سنانے کے لیے بہت زیادہ ہیں. فرض کیا ہے, ہماری زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی آنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے, اپنے حصے کا
تھوڑا اپنے بچے کے. اچھا سنو، اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں ہم لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا، بہت زیادہ کھا لیتے، موٹے ہو جاتے ہیں نا آج کل ہم لوگ کھا کے 24 آورس کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے، الگ الگ پلیٹوں میں کھاتے نا، نہیں مل کے کھاؤ، چونکہ اس میں برکت نازل ہوتی. تو وہ لوگ مل کے کھائے، تھوڑا کھانا کھائے تو بس ہو جاتا تھا، پیٹ بھر جاتا تھا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے. یہ سنتیں زندہ ہونا چاہیے، مل کے کھانا، ایک فیملی، ایک خاندان مل کے کھانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس سے کیا ہوتا ہے فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ، تم لوگ الگ الگ مت کھاؤ. فَاشْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ، ایک ساتھ کھاؤ اور اللہ کا نام ذکر کرو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعریین، ایک قبیلہ تھا اشعری، ابو موسیٰ اشعری کا قبیلہ یمن کے، بولے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا انا منہم، میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے کو فخر ہے میں ان کے ساتھ ہوں. تعلق مطلب اللہ کے رسول بولے کہ میں ان کا ایک فرد بن گیا، ان کی عزت کے لیے، ان کے احترام کے لیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، جب بھی اذا قل الطعام بینہم، جب ان کے پاس کھانا کم ہو جاتا تو یہ لوگ اپنے قبیلے میں جتنے بھی لوگوں کے پاس جو بھی ہے تھوڑا سب جمع کر کے ایک جگہ رکھ کے سب لوگ مل کے کھاتے. اب تو ہم فلیٹس میں رہتے ہیں، ہر ایک کا گھر الگ ہے، مل کھانے کا مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی آپ سوچ سکتے، بھائی ہیں، بہن ہیں، چچا زاد بھائی، تائرے زاد بھائی، بیٹھے جمع کرو، پیسے جمع کرو خاندان کی مدد کے لیے، تھوڑی اپنی کمائیاں اس میں ڈالو، تھوڑے اپنے پیسے اس میں ڈالو، پھر خیال کرو کہ کس کے گھر میں پکڑا، کس کے گھر میں نہیں پکڑا، رشتہ داروں کا خیال کرو، گلی کے پڑوسیوں کا خیال کرو، کوشش کرو نا، خیال کرو. جب اللہ تعالیٰ راستے کھولتے اس میں برکتیں بھی ہوتی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مل کے کھاؤ، طعام الاثنین یکفی الثلاثہ، دو آدمیوں کا کھانا تینوں کو بس ہو جاتا. وہ طعام الثلاثہ یکفی الاربع، تین آدمیوں کا کھانا چار کو بس ہو جاتا ہے. مل کے کھاؤ. اب کیا ہوتا دعوتوں میں، دیکھو اسلامی طریقہ اور غیر اسلامی طریقے کا فرق. دعوتوں میں کیا ہوتا؟ دعوتوں میں پکتا زیادہ، ہم لوگ ڈال لیتے، پسند نہیں آتا چھوڑ دیتے، ڈھکل دیتے، گراتے. ہر آدمی تھوڑا بہت گرا کے جاتا، پھینک کے جاتا. بعض دفعہ گوشت پھینک دیتا، مٹھا پھینک دیتا، روٹی پھینک دیتا. پھینکتا نہیں پھینکتا؟ کتنا پھینکتا؟ اگر ہمارے پاس چنئی میں اگر 10 لاکھ مسلمان ہیں تو اگر ہر دعوت میں 10 کلو ویسٹ ہوا تو سمجھو اب کتنے لاکھ ویسٹ ہو رہا. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، یہ نعمت اللہ کی ہے، برکت کہاں ہے تم کو کیا پتا ہے. ویسٹ نہیں کرو، دانا دانا بھی ویسٹ نہیں کرو، یہ سکھا ہے. تو ایسا اگر مل کے کھائے تو ویسٹ نہیں ہوتا. انسان کھا لیا تو کھا لیتا، نہیں تو چھوڑ دیتا. مجھے نہیں معلوم آج کل کیا ہے عربوں کا حال، لیکن 87 88 میں جب سب سے پہلے گیا تھا عرب میں، تو مزدلفہ میں، ہم تو مسکین آدمی ہندوستانی، عرب تو عرب پیسے والے، تو ایک بہت بڑا رائل فیملی کا خاندان. مزدلفہ میں تو آج کل تو ٹینٹ ڈالے نہیں ڈالے مجھے نہیں پتا. مزدلفہ میں عرفات سے بات رات میں آنے کا، تو ایک زمین میں سب وہیں سو جاتے، وہیں کھاتے، تھک کے عرفات سے چل کے آتے تھے، سڑکیں وغیرہ بھی نہیں تھی، 40 سال پہلے کی بات ہے. تو ایک رائل فیملی کے لوگ تھے، ان لوگوں جو ہے نا اچھا سا بچھا کے ایسا بیڈ شیٹ بچھائے، اس کے اوپر بڑا ایک شین رکھے، اس کے اندر بکرا وکرا یہ وہ رکھ کے کھا لیے. ہم لوگ تھے طالب علم ہندوستانی غریب مسکین، آؤ آؤ کھاؤ بول کے بولے ہم لوگوں کو. ان لوگوں کھا لیے، ان کے ساتھ ہم لوگ تھوڑے بیٹھ گئے. اٹھ کے بعد ان لوگ اٹھنے کے بعد پھر ہم لوگاں بھی کھائے، پھر ہم لوگاں کھانے کے بعد ہم لوگاں اٹھ گئے. اس کے بعد کون کھائے؟ وہی کھانے میں ان کے بیوی آ کے کھائے. سبحان اللہ. مرد حضرات کھانا کھا کے اٹھ گئے، ہڈیاں وڈیاں وغیرہ چھوڑ دے کے، ان کے بیوی آ کے بیٹھ کے کھا رہے اسی کھانے میں. میں بولا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے نوکر کھانے کے بعد ہمارے بیویاں کھائیں گے وہاں پہ، غریب لوگ کھانے کے بعد ان کے بیویاں کھائیں گے. یہ وجہ تھی اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں برکتوں سے نوازے تھے. ایسا ہوتا تھا کھانے کا طریقہ. تو اللہ کے رسول طعام الاثنین یکفی الثلاثہ، 2 3 4 لوگوں کو کھانا جو ہے نا بس ہو جاتا.
یہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ عزیزو، دوستو، بھائیو، ہم سمجھتے کہ جو دیا وہ چلے گیا، جو دیا وہ رہ گیا، جو نہیں گیا وہ چلے گیا۔ سمجھے کیا بولا میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ گھر میں جو ہے نا بکری ذبح ہوئی تو بولے یہ پڑوسی کو دو، وہ پڑوسی کو دو، ان کو دو، ان کو دو، رشتہ داروں کو دو۔ شام ہو گئی، شام ہونے کے بعد کھانے کے لیے کچھ لاؤ، روزہ تھی وہ، کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ تو کام بولے، ان کی خادمہ بولی ما بقیا کلھا حلق، کہ بولے کہ بھائی کچھ بھی نہ بقا، سب ختم ہو گیا۔ تو عائشہ بولتی نہیں، جو گیا وہی باقی رہ گیا، جو گیا وہ باقی رہ گیا۔ فما کان للہ فہو باق، اللہ کے لیے جو ہوتا وہ باقی رہتا، جو اپنے لیے ہوتا وہ چلے جاتا، جو اللہ کے لیے ہوتا وہ باقی رہتا۔ تو اسی لیے عزیزو، دوستو، میرے بھائیو، بہنوں، ہمارا فرض ہے، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں دوسروں کا سوچو، دوسروں کی بھلائی کا سوچو۔ بڑے ہندوستان میں بڑے بڑے کاروباری تھے، چمڑے کے کاروباری، دوسرے کاروباری غریبوں کو، یتیموں کے پیسوں کو رکھ لیتے تھے اپنے ساتھ تاکہ تھوڑا پروفٹ ان کو بھی چلا جائے، حالانکہ ان کو اس سے فائدہ نہیں تھا، وہ 1 لاکھ کوئی بھی دے دیتا تھا، بینکوں کو نہیں جاتے تھے وہ لوگ۔ کہاں جاتے تھے وہ لوگ؟ غریبوں کے پاس جاتے تھے، 1000 2000 5000 روپے یتیموں بیواؤں کے 4 5 ہزار روپے اپنے کاروبار میں ڈال لیتے تھے۔ بینکوں کو جا کے 5 لاکھ لے کے ڈب کے اندر ہو کے پھر جو ہے نا جیلوں کو نہیں جاتے تھے۔ یہ مسلمان جب کرنے لگے تو ان کے ختم ہو گئے، کاروبار بھی ختم، بزنس بھی ختم، برکتیں بھی ختم۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ اتقوا الشح، کہ تم لوگ لالچ سے بچو، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، یعنی سیلفشنس، میرا بچہ، میرا فائدہ، میرا نام، میری حیثیت، میرا وزن، اس کو بولتے ہیں سیلفشنس، اپنا سوچنا۔ جو انسان اپنا سوچتا ہے اللہ اس کو اس کے حوالے چھوڑ دیتے، پھر اللہ اس کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جو دوسروں کا سوچتا ہے اللہ اس کے بارے میں سوچتے۔ اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، کہ تم لوگ اس لالچ سے بچو، اس لیے کہ لالچ تمہارے سے پہلے کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ حملهم على ان سفكوا دماءهم، یہ لالچ کی وجہ سے ایک دوسرے کا خون خرابہ کرے، نام، پوزیشن، اسٹیٹس، کاروبار، باپ کے کاروبار پہ قبضہ کر لینے۔ اہلک من کان دماءکم واستحلوا محارمهم، حرام کو حلال کر لیے لوگ لالچ کے چکر میں، جائز نہیں دیکھے، ناجائز نہیں دیکھے، اپنا حق نہیں دیکھے، نا حق نہیں دیکھے، یہ سب جو بھی آتا اس کو قبضہ کر لینے کی کوشش میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ ان لوگوں کو اللہ برباد کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے۔ سونر اور لیٹر، بہت جلد یا بہت دیر سے یہ سب نظر آ جاتا ہے، انسانوں کو، امت کو نظر آ جاتا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہمیشہ دوسروں کا خیال کرو اور دوسروں کو اپنے آپ پہ ترجیح دو۔ ایک مرتبہ ایک حدیث میں ہے، سفر میں تھے ہم لوگ، صحابی روایت کرتے ہیں، بینما نحن فی سفر، ایک آدمی آیا، اس کے پاس وہ نہیں تھا، سفر میں جانے کے لیے سواری نہیں تھی، فدا یمیناً و شمالاً، کا دیکھ رہا کہ بھئی کچھ تو ہی مل سکتا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، من کان معه فضل ظہر فلیعد به علی من لا ظہر لہ، جس کے پاس ایکسٹرا جگہ ہے سواری میں، اس کا فرض ہے کہ وہ دوسروں کو اس میں شیئر کرے۔ جس کے پاس کھانے کے لیے ایکسٹرا ہے اس میں دوسروں کو شریک کرے۔ اس کے بعد صحابی کہتے ہیں فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ۔ اللہ کے رسول اتنے مالوں کا ذکر کرے، یعنی بولے 2 ذکر کرے، کھانے کا اور سواری کا، کپڑے ہے، آرام ہے، پانی ہے، جو بھی چیزیں، اصناف من المال، جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا ذکر کرے، ایسا بولے کہ سب کو دو حتیٰ ظننا، ہم لوگ اس کے بعد ہم لوگ سمجھ گئے، ہم کو یقین آ گیا، ہم لوگ بولے لا حق لأحد منا فی فضل، جو بھی ایکسٹرا ہے وہ ہمارا اس میں حق نہیں ہے، اس میں حق دوسروں کا ہے، جو بھی ایکسٹرا ہے اس میں دوسروں کا حق ہے، یہ ہم لوگ سمجھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ حدیث سے آپ نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی فی الجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبریل علیہ السلام آ کے مجھے ہمیشہ پڑوسیوں کا خیال، پڑوسیوں کا خیال، پڑوسیوں کا خیال، اتنی نصیحت کرتے تھے، اتنی وصیت کرتے تھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سمجھا تھوڑے عرصے کے بعد وراثت میں بھی اس کو پڑوسیوں کو حقدار بنا دیں گے وہ. بلکہ بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے متعلق قرآن میں بیان فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کھانے کی ان کو خود ضرورت ہے، ان کو خود حاجت ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ان کو ضرورت ہے، پھر بھی کیا کرتے؟ مسکیناً و یتیماً و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں. ان کو ضرورت ہے پھر بھی دوسروں کو کھلاتے، مسکین، یتیم، اسیر، کیونکہ ان کو آسانی سے نہیں ملتا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کیوں کھلاتے؟ کائے کے واسطے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کے واسطے کھلا دیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، تمہارے سے نہ ہم کو شکریہ چاہیے نہ تمہارے سے ہمارے کو کوئی بدلہ چاہیے. یہ تو ہم اللہ کے واسطے کرتے ہیں، یہ تو ہم اللہ کے واسطے کرتے ہیں. جس سوسائٹی میں کمزوروں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں کا خیال کرنے والی سوسائٹی ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر اس سوسائٹی کا خیال کرنے والے ہوں گے. عزیزو دوستو، یہ سب چیزیں مسلمانوں کی کمیونٹی میں ختم ہوتی جا رہی ہیں، کمیونٹی میں ختم ہوتی جا رہی ہیں. خریدنے بیچنے کے مسئلے آتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقتضى، اللہ رحم فرماتا وہ بندے پہ جب خریدتا ہے تو جنراسٹی سے، کھلے دل سے خریدتا، 2-4 روپے سامنے والے کو چلے جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں، غریب ہے، محنتی ہے، اپنا ہی بھائی ہے، انسان ہے، محنت کرنے والا ہے، جانے دو، کیا ہوگا. سبزی میں، ٹماٹو میں، مینگوز، فروٹس وغیرہ میں خریدنے میں چھڑ زیادہ جانے دو، اس کو کہاں فائدہ ہو جاتا بیچارے کا. سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى، خریدتے وقت بھی جو ہے نا 2-4 روپے ایکسٹرا چھوڑ کے خرید لیتا، جانے دو بھائی، مسکین کا فائدہ ہوگا. وسمحا اذا اقتضى، کسی سے لین دین ہے تو بھی آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، کوئی بات نہیں، نرمی کا معاملہ کرتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے جو دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے. تو بہرحال میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، مسلمانوں کو اخلاق، ادب اور دوسروں کا خیال سیکھنا چاہیے. یہیں سے رحمت کے، برکتوں کے، ترقی کے دروازے کھلتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.